بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کو ایجوکیشنل گالا یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایجوکیشنل گالا یوٹیوب چینل ایک تعلیمی پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو ایجوکیشن، موٹیویشن اور اسکالرشپ کے حوالے سے اپڈیٹس فراہم کی جاتی ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے جا رہی ہے، چونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دنیا کی جو بہترین اسکالرشپ کہلاتی ہے فل برائٹ اسکالرشپ، اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ فل برائٹ اسکالرشپ 2021 کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے اور اپلیکیشن جو ہیں وہ سبمٹ کی جا رہی ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو لوگ اپنی آنکھوں میں امریکہ میں پڑھنے کا خواب انہوں نے سجایا ہوا ہے تو وہ ریڈی ہو جائیں، اور اس اسکالرشپ کے حوالے سے سب سے پہلے تو جو آپ کو یہاں سے معلومات دی جا رہی ہیں، اور یہ معلومات آپ کو جو دی جا رہی ہیں یہ آتھینٹک سورس جہاں پہ فل برائٹ اسکالرشپ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہاں سے آپ کو دی جا رہی ہیں، اور یہ ادارہ دا یونائٹڈ اسٹیٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ان پاکستان، وہاں سے آپ کو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ فل برائٹ جو اسکالرشپس ہیں یہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے اویلیبل ہیں، اور یہ اسکالرشپ جو ہے وہ انتہائی ایلیٹ اسکالرشپ ہے۔ کیوں ایلیٹ اسکالرشپ ہے؟ کہ اس میں آپ لوگوں کو جو پیکج دیا جائے گا اس میں آپ کی جو ٹیوشن فی ہے وہ شامل ہے، آپ کی ٹیکسٹ بک شامل ہیں، آپ کا ایئر فیئر یہ مثلا آنے اور جانے کا جو سفری کرایہ ہے وہ شامل ہے، اسی طرح آپ کی رہائش کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ شامل ہیں، ہیلتھ انشورنس شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا ویزا پروسیس ہے وہ بھی اسی اسکالرشپ کے اندر شامل ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے خود کرنی ہے، بلکہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کو فراہم کی جائیں گی اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ فنڈ کیا جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کو دنیا کی ایلیٹ اسکالرشپ شمار کیا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم آگے اور دیکھتے ہیں کہ اس والے سے دیگر ہمارے پاس کیا اپڈیٹس ہیں۔ فل برائٹ اسکالرشپ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے ہیں، اور ماسٹر ڈگری پروگرام کے لیے جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بیچلر پروگرام 4 سالہ جس کو ہم 16 ایئر ایجوکیشن کہتے ہیں وہ ان کی کمپلیٹ ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو فریش کینڈیڈیٹ ہیں، ریسنٹ جو کینڈیڈیٹس پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان کو پریفرنس دی جائے گی کہ وہ لازمی طور پہ اس اسکالرشپ کے اندر اپلائی کریں۔ اور اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ایم بی اے اور پبلک پالیسی یا پبلک ایڈمنسٹریشن کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ماسٹرز کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ 2 سال کا ورک ایکسپیرینس ان کے پاس ہونا چاہیے، ادروائز وہ اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی کے لیے کیا کرائٹیریا سیٹ کیا گیا ہے؟ پی ایچ ڈی کے لیے 18 ایئر ایجوکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، یعنی آپ نے ایم فل پاکستان کی کسی ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن یا یونیورسٹی سے آپ نے کیا ہونا چاہیے، اور ورک ایکسپیرینس آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ ٹیچنگ لائن کے اندر ہوں، یا جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں پاکستان کی ان کے اندر آپ لوگوں کا ایک ورک ایکسپیرینس لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ ٹیچنگ جو آپ کا کیریئر ہے اس میں سب سے زیادہ جو پریفر کیا جاتا ہے وہ یونیورسٹی لیول کے اوپر ہے۔ اگر آپ یونیورسٹی لیول کے اوپر پڑھا رہے ہیں تو آپ کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی۔ اب آتے ہیں ذرا ریکوائرمنٹس کو دیکھ رہے ہیں۔ 2 ریکوائرمنٹس انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اگر آپ امریکہ میں
کسی بھی اسکالرشپ کے اوپر اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ دونوں ریکوائرمنٹس لازمی طور پہ فلفل کرنی ہیں. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ جی آر ای. جی آر ای کیا ہے؟ دا گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن. یہ جی آر ای جنرل ہوتا ہے اور اس کو آپ نے پاس آؤٹ کرنا ہے، اور جو نیو اسکورنگ سسٹم ہے اس کے تحت آپ نے منیمم اسکور آپ نے جو لینے ہیں وہ 138 ان وربل اور 136 جو آپ کا کوانٹیٹیو سیکشن ہوتا ہے اس میں سے آپ نے اتنے نمبر حاصل کرنے ہیں، تب جا کر آپ ایلیجیبل ہوں گے. سیکنڈ جو ریکوائرمنٹ ہے اس اسکالرشپ کی وہ کیا ہے؟ انگلش لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں اسٹینڈرڈائز قسم کے، جیسے ٹوفل ہے، دا ٹیسٹ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. جتنے بھی کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہو جائیں گے اس اسکالرشپ کے اوپر، ان کو ایک ایگریمنٹ کرنا پڑے گا یونائٹڈ اسٹیٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن پاکستان اور HEC کے ساتھ. وہ ایگریمنٹ کیا ہوگا؟ وہ ایگریمنٹ یہ ہے کہ جب وہ واپس اپنے ملک کے اندر آئیں گے آفٹر کمپلیٹنگ اسکالرشپ، تو جتنے سال انہوں نے امریکہ میں گزارے ہیں اتنے سال ان کو پاکستان کے اندر کسی آرگنائزیشن کے اندر سرو کرنا ہے. اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں سب سے پہلے پاکستانی نیشنل ہونا چاہیے، پاکستان کی کسی ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن میں آپ کا ورکنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے، آپ کا جو اکیڈمک کیریئر ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اسی طرح آپ کی جو اکیڈمک ہسٹریز وغیرہ ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے، آپ میڈیکلی فٹ ہونے چاہیے. ایسے اسٹوڈنٹس کو وارملی ویلکم کیا گیا ہے کہ وہ ان اسکالرشپ کے اوپر اپلائی کریں. انیجیبلٹی کرائٹیریا کو ڈسکس کر لیتے ہیں. انیجیبلٹی کرائٹیریا میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی، ایسے لوگ جن پاکستانی نیشنل بھی ہیں US نیشنل بھی ہیں، وہ اس اسکالرشپ پروگرام کے اوپر اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایسے ملازمین جو فل برائٹ آرگنائزیشن یا امریکن ایمبیسی اور اسی طرح USAID HEC اس طرح کی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، ان کے بچے اس اسکالرشپ پروگرام کے اوپر اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں. ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے اس سے پہلے فل برائٹ اسکالرشپ اویل کر چکے ہیں وہ دوبارہ اس کے اوپر اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں. اور ایسے لوگ جو کہ US کے اندر باقاعدہ کام کر رہے ہیں یا وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس اسکالرشپ کے اوپر اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں. آپ ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس اسکالرشپ پروگرام کے اوپر. تو 3 جو ہے وہ یہاں پہ سٹیپس ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. سب سے پہلے ایک ایپلیکیشن فارم ہے، اس کو آپ نے فل کرنا ہے. جتنی بھی انٹریز اس ایپلیکیشن فارم کے اندر ہیں آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. 3 ریفرنس لیٹر آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور یہ ایسے لوگوں کے ریفرنس لیٹر آپ کے پاس ہونے چاہیے جو ویل نون ریسرچر ہوں. اور اسی طرح آپ کے پاس GRE اسکور ہونا چاہیے جس کو ہم نے اوپر ڈیفائن کر دیا ہے. اور یہاں پہ یہ مینشن نہیں، البتہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ لینگویج پروفیشنسیز آپ کے پاس جو ٹیسٹ ہے ٹوفل وہ ہونا چاہیے. اور آپ نے جتنی بھی آپ کے اکیڈمک ٹرانسکرپٹس ہیں ان کو اسکین فارم میں آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. آپ اسکرین کے اوپر ایک لنک دیکھ رہے ہیں، اس لنک کو آپ نے فالو کرنا ہے تو آپ ڈائریکٹ یونائٹڈ اسٹیٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن پاکستان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں گے، جہاں سے آپ کو یہ اسکالرشپ کے حوالے سے مزید ڈیٹیل آپ کو فراہم کی جائیں گی. اور اس کے بعد جو ایپلیکیشن ہے اس کا آپشن بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گا. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ہم اس لنک کو ڈال رہے ہیں، آپ یہاں سے بھی اس کو فالو کرتے ہوئے اس ویب سائٹ کے اوپر جا سکتے ہیں. امید کرتے ہیں یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، تجاویز وغیرہ کامنٹ کی صورت میں دیجئے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.